کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی خودی، فلسفہ خودی بائی ڈاکٹر علامہ اقبال۔ یہ ورڈ بہت مشکل ہے اور خودی کو سمجھنا، اس کو ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ ٹاپک میں نے رکھا ہے چونکہ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس سے واقف نہیں ہوں گے، تو وہ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ میں خودی کو انشاءاللہ ڈیپتھ میں جا کے ایکسپلین کروں گا، آپ کو 100% سمجھ آئے گی اور آپ کی لائف اس سے آسان بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر کسی کو کنفیوژن ہو رہی ہے تو میں سٹارٹ میں ہی ایک شعر سنا دیتا ہوں۔ ویسے تو یہ شعر میں نے بیچ میں سنانا تھا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں لوگ اس کو نہ سمجھ پائیں کہ خودی کیا ہے، تو شعر سنا دیتا ہوں۔ مشہور شعر ہے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بالکل یہی خودی ہے جس کو میں آج ایکسپلین کرنے والا ہوں۔ انگلش میں خودی کو سیلف کہتے ہیں، اور بیسیکلی سیلف کا مطلب وہ یونیکنیس ہے جو ہر انسان میں پائی جاتی ہے، یعنی ایک ایسی خوبی، ایک ایسی کوالٹی، ایک ایسی صفت جو ہر بندے میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جو دوسرے بندے سے اس کو جدا رکھتی ہے، الگ رکھتی ہے۔ اس کو ہم خودی کہتے ہیں یا سیلف کہتے ہیں۔ بیسیکلی ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خودی کا جو ہمیں فلسفہ دیا، اس کا بیسک جو مطلب ہے وہ خود کو جاننا ہے، خود کو پہچاننا ہے، خود سے آشنا ہونا ہے۔ اس سے پہلے یعنی ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خودی کے کنسیپٹ سے پہلے جو بھی بکس لکھی گئیں، جو بھی فلاسفر آئے، وہ خودی کا جو معنی ہے وہ ایگو میں لیتے تھے، تکبر، غرور اس میں لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سیلفشنس کا نام ہے۔ جو لوگ ایگو رکھتے ہیں، تکبر رکھتے ہیں، ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ ان میں خودی پائی جاتی ہے، یعنی یہ سیلفش ہیں۔ تو جب ڈاکٹر علامہ اقبال نے خودی کا کنسیپٹ پیش کیا تو جتنے بھی پرانے کنسیپٹ تھے جو کہ ایگو اور تکبر میں لیے جاتے تھے وہ ختم ہو گئے۔ تو جس طرح میں ذکر کر رہا تھا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی اس فلسفے سے پہلے لوگ اس کو ایگو یا تکبر کا نام دیتے تھے، لیکن ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب نے اس کنسیپٹ کو ٹوٹلی ہی بدل کے رکھ دیا جب انہوں نے یہ کنسیپٹ دیا کہ خودی بیسیکلی خود کو جاننا ہے، اپنی شناخت ہے اور اپنے اندر جھانکنے کا نام ہے۔ اور اس کو اگر قرآن و سنت سے دیکھا جائے تو ارشاد ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، یعنی خود کو پہچاننا حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ خودی کا جو کنسیپٹ ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کا، یہ کتنا وسیع ہو سکتا ہے۔ اپنے اندر ہی جھانکنا، اپنے اندر ہی دیکھنا اور وہاں سے اپنے آپ کو تلاش کرنا، گویا کہ رب کو تلاش کرنا، چونکہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صفت رکھی ہے، اپنی صفت رکھی ہے، اور اگر انسان اس صفت کو جان جائے، اس خوبی کو جان جائے جس کو یونیکنیس کہتے ہیں، وہ چیز جو اسے دوسرے انسانوں سے الگ کرتی ہے، اگر وہ اس کو جان جائے تو وہ گویا کہ خدا کو جان جائے گا، اللہ کو پہچان جائے گا۔ اور اس کے لیے بہت پیارا شعر ہے کہ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ سارا کچھ تو آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ کا یہ جو خودی کا کنسیپٹ ہے، آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کے اندر موجود ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اگر آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آسمان سارے کا سارا آپ کی آنکھ میں سما جاتا ہے، بالکل اسی طرح آپ کی خودی، آپ کے ہر سوال کا جواب، رب کو جاننا، اپنے آپ کو جاننا، یہ سارا کنسیپٹ انسان کے اندر بسیرا رکھتا ہے۔ اگر انسان اپنے اندر جھانکتا ہے تو اسے یہ کنسیپٹ، یہ سوالوں کے جواب ضرور مل جاتے ہیں۔ اور سوال کون سے ہیں جی؟ میں کون ہوں؟ میری ابتدا کیا ہے؟ میری انتہا کیا ہے؟ میری حقیقت کیا ہے؟ اگر کوئی بنانے والا ہے تو وہ کون ہے؟ کس نے مجھے تخلیق کیا ہے؟ میرا مقصد حیات ہے کیا؟ بیسیکلی اس دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، یہ دنیا بنائی، انسان بنائے، بیسیکلی مجھے بنایا تو کیوں بنایا؟ یہ سارے وہ سوال ہیں جو آپ کو اپنے اندر ملیں گے، کہیں باہر نہیں ملیں گے۔ لوگ آپ کو گائیڈ ضرور کر سکتے ہیں، آپ کو بتا ضرور سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا
کہ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں. جس طرح میں نے سٹارٹ میں ایک آپ کو شعر سنایا تھا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب یہ جو آخری مصرع ہے کہ خدا انسان سے خود پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے, تو کیا چاہتا ہے, تو یہ اس وقت آتا ہے جب انسان خود سے آشنا ہو جاتا ہے, جب خود کو پہچان لیتا ہے, اپنے اندر اس خوبی کو جان لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہوتی ہے, سمائی ہوتی ہے, اپنی یونیکنیس کو سمجھ جاتا ہے. تب جا کے ایک وقت آتا ہے کہ جب اپنے آپ کو وہ فنا کر دیتا ہے, چونکہ وہ خوبی, وہ یونیکنیس اس کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کوئی میرا ہو جاتا ہے تو میں اس کا ہو جاتا ہوں, اس کی زبان بن جاتا ہوں, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. تو جب اللہ انسان کا ہو جاتا ہے تو پھر جو انسان کی تقدیر ہوتی ہے, جو وہ سوچتا ہے, بیسیکلی وہی اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں, اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا. ابھی ایک سوال آیا تھا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا, تو دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں جو کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کیا ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں, اس لیے میں نے انسان کو بنایا. تو بیسک مقصد انسان کا پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کو جاننا, اللہ تعالیٰ کو پہچاننا. اور اللہ تعالیٰ کی پہچان یا اپنی پہچان دونوں ایک ہی ہیں. جس طرح میں نے سٹارٹ میں ایک آپ کو حدیث سنائی کہ جس انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے خدا کو پہچان لیا. اور یہی وہ خودی ہے جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سکھائی یا بتائی. اور خود کو جاننا, خود کو پہچاننا, اپنی شناخت کرنا اتنا عام ہے کہ یقین کریں اس کے بغیر زندگی نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے, اس دنیا سے چلے گئے, آج تک ان کا نام و نشان تک زندہ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ, چند لوگ ایسے ہیں جن کا نام ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھیں, مطالعہ کریں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیسیکلی انہوں نے خود کو پہچان لیا تھا. اور جو بندہ اپنے آپ سے آشنا ہو جاتا ہے وہ بندہ پھر کبھی مرتا نہیں ہے. اس پہ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں نا کہ بلے شاہ اساں مرنا نہیں, گور پیا کوئی اور. جو شخص خود کو جان لیتا ہے, پہچان لیتا ہے, خود سے آشنا ہو جاتا ہے, یعنی خودی کو تلاش کر لیتا ہے, وہ انسان کبھی مرتا نہیں ہے. قبر میں اس کا جسم ضرور جاتا ہے, وہ خود نہیں جاتا, وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے گھر کر جاتا ہے. اور خودی ایسی چیز ہے جو انسان کو لاخوف کر دیتی ہے. اگر انسان ایک دفعہ خود کو پہچان جائے تو یقین کرے وہ دنیا کے خوف سے, بلکہ کسی بھی خوف سے آزاد ہو جاتا ہے. اس کے لیے ایک اور شعر میرے پاس ہے, اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. جس قوم کے جوان اپنے آپ سے آشنا ہو جائیں ان کو تلوار کی ضرورت نہیں پڑتی, لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں. جس طرح بھی میں نے کہا نا کہ جو بندہ خود سے آشنا ہو جاتا ہے, اپنے رب سے آشنا ہو جاتا ہے, اپنی یونیکنیس سے آشنا ہو جاتا ہے, پھر وہ مرتا نہیں ہے, پھر وہ لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے. اور جو بندہ لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے اس سے کوئی بڑا بادشاہ کیا ہو سکتا ہے. اور ایک اور شعر اس میں مجھے یاد آ گیا, یہ اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں سو دیٹ کہ آپ کو کچھ سمجھ آ جائے. شاعر کہتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراخ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تو جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے. آپ کو زندگی کا سوراخ, آپ کو اپنا پن, اپنی سیٹسفیکشن, اپنا سب کچھ کہیں باہر نہیں ملے گا. اس ساری دنیا جو ہے آپ کے اندر موجود ہے, آپ کو بس اپنے من کے اندر جھانکنا ہے. اور جو ہی اپنے من میں جھانکیں گے, اپنی خودی کو پہچانیں گے, خود سے آشنا ہوں گے, تو ساری کی ساری لائف آپ کی آسان ہو جائے گی. جتنی بھی چیزیں اب تک میں نے بتائی ہیں اس کو ریوائز کروانا چاہتا ہوں کہ خود ہی خود کو جاننا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ انسان جو خود کو جان لیتا ہے وہ ایکچولی مجھے جان لیتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے. اس لیے خود کو جاننا تو یہاں سے پتہ چلا بہت ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں
کہ میں نے مخلوق کو بنایا اسی لیے ہے کہ وہ خود سے آشنا ہو، یعنی مجھ سے آشنا ہو، تاکہ وہ مجھے جان سکے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ غور و فکر کرو. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے کہ وہ سوچے، اور اسی طرح ایک خودی بھی دی ہے، اندر کچھ رکھا بھی ہے اور کہیں دور نہیں رکھا ہے. سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی وہ صفت، آپ کی وہ خوبی، آپ کے اندر وہ جو ٹیلنٹ ہے سپر مین والا، وہ آپ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کی گریبانوں میں جھانکتے ہیں، ان پہ تنقید کرتے ہیں اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اپنے اندر نہیں جھانکے. تو ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر جھانکیں گے تو سارے کی ساری چیزیں، سارے سوالوں کے جوابات ہمیں اپنے اندر مل جائیں گے. خودی کیا تھی؟ خود سے آشنا ہونا، اپنی اس خوبی، اپنی اس یونیکنس کو جاننا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہے. چونکہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک لائن بولی تھی کہ انسان کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک کہ اسے احساس ہو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ کا وہ وقت آ جائے کہ آپ کو اس دنیا سے جانا ہو، وہ وقت آنے سے پہلے آپ نے خود سے آشنا ہونا ہے، خود کو جاننا ہے. تو اگر آپ کے اندر سچی طلب، سچی تڑپ آ گئی ہے، آرزو آ گئی ہے، تمنا آ گئی ہے، تو یقین کریں بہت جلد آپ اس چیز سے آشنا ہو جائیں گے.